بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ آپ فرما دیجئے تم بتاؤ، ارأیتم اخبرونی کے معنی میں ہے، یہ پیچھے بھی کئی جگہ آ چکا ہے کہ تم مجھے خبر دو کہ تمہارا کیا حال ہے اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو۔ کفار مکہ چونکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کے منکر تھے، ہے نا، اور کہتے تھے کہ یہ ان کا اپنا گڑا ہوا کلام ہے اور یہ اپنی جانب سے کلام کہتے ہیں اور اس کو اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا آپ ان سے یہ کہہ دو، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہی ہے، اور تم اس کا انکار کرتے رہو، اور حال یہ ہے کہ تمہیں میں سے ایک گواہ بھی تمہارے درمیان ہے بنی اسرائیل میں سے، اور وہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہے نا، کہ وہ اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اور تم اس سے تکبر کرتے رہو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ یعنی اللہ رب العزت کی جانب سے تم پر ضرور عذاب آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن سلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن سلام ہے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے اور اس سے ماقبل کے نبی اور یہ کتاب پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا تو آپ کی تصدیق کی، قرآن کی تصدیق کی۔ تو وہ شہیدہ شاہد من بنی اسرائیل میں شہیدہ شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام ہی ہیں، تو شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام کہ ان کے پاس تو اس سے پہلے بھی اس جیسی کتاب آ چکی ہیں اللہ کی جانب سے، توریت کا اور دوسری کتابوں کا وہ علم رکھنے والے تھے، تو وہ تو تمہیں تمہارے درمیان ہی اس بات کی گواہی بھی دے رہے ہیں، پھر بھی تم اس بات کے منکر ہو، تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ قل آپ فرما دیجئے ارأیتم مجھے بتاؤ، اخبرونی مجھے خبر دو، ماذا حالکم تمہارا کیا حال ہے، ان کانا اگر ہو وہ سے مراد قرآن، من عند اللہ اللہ کی جانب سے، وکفرتم بی اور حال یہ ہے کہ تم اس کا انکار کرتے رہو، یہ جملہ حالیہ ہے، وشہد شاہد من بنی اسرائیل اور دی گواہی ان میں سے ایک انسان نے بنی اسرائیل میں سے، ہوا عبداللہ ابن سلام، وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن سلام ہے، علی مثلی اس کے مثل پر، اس کے مثل سے مراد اس پر یعنی قرآن پر، کی بات پر، انہ من عند اللہ کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، فآمن الشاہد تو شاہد تو ایمان لے آیا، یعنی عبداللہ ابن سلام وہ تو اس پر ایمان لے آئے، واستکبرتم اور تم تکبر کرتے ہو، تم نے تکبر کیا، تکبرتم عن الایمان کہ تم نے ایمان لانے سے تکبر کیا، وجواب الشرط بما عطف علیہ الستم ظالمین تو جواب شرط یہ الستم ظالمین تو کیا تم ظالم نہیں ہو؟ یعنی کیا مجھے یہ بتاؤ کہ تم انکار کر رہے ہو اور تمہیں میں کے درمیان کے جو عبداللہ ابن سلام ہے وہ ایمان لے آئے ہیں، تو کیا تم ظالم نہیں ہو؟ نہیں، ضرور تم ظلم کرنے والے ہو۔ وجواب الشرط بما عطف علیہ اور جواب شرط اس کے ساتھ جس پر اس کا عطف کیا گیا الستم ظالمین ہے، اور اس الستم ظالمین پر دلالت کر رہا ہے یہ اگلا جملہ، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو، ہے نا، حد سے بڑھنے والوں کو۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اگر اس دین میں کوئی بھلائی ہوتی، اس دین میں کہ جس کی طرف نبی بلاتے ہیں یہ لوگ ہمیں دعوت دیتے ہیں، اگر اس دین میں ہمیں کوئی بھلائی نظر آتی اور اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو یہ جو مؤمنین ہیں نا، جو ایمان لے آئے ہیں، یہ اس سے پہلے ہم سے پہلے یہ سبقت نہ کرتے کہ اگر اس دین میں ذرا بھی بھلائی ہوتی تو ہم ان سے پہلے ایمان لے آتے، حالانکہ ہم ایمان نہیں لے آئے، ہم سے سبقت کر گئے ہیں، تو اس دین میں ان لوگوں کا ہم سے سبقت کر جانا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی، اور اس وقت تک آپ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور اس باندی نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، تو عمر ابن خطاب اس کو مارتے تھے، یہاں تک کہ مار کے خود ہی تھک جاتے تھے، تو اس وقت میں
ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر اس دین میں بھلائی ہوتی تو عمر کی باندھی ہم سے سبقت نہ لے جاتی، ہے نا، ہم ایمان لے آتے، ہم اس دین میں پہلے داخل ہوتے تو عمر کی باندھی جو ہم سے بہت کمتر ہے وہ سبقت نہ لے جاتی، ہے نا۔ تو اس وقت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر اس میں بھلائی ہوتی ہے یہ بہتر ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے، ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، کن سے؟ ان سے کہا جو ایمان لائے، اے فی حقہم، یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہا جو ایمان لے آئے تھے، کیا کہا؟ لو کان الایمان خیرا، اگر ایمان بہتر ہوتا، لسبق ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم سے سبقت نہ کرتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا الْقَائِلُونَ بِهِ القرآن، یعنی جب انہوں نے اس قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ هَذَا، تو ان قریب وہ یہ کہیں گے، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور هَذَا سے مراد قرآن، یہ پرانا جھوٹ ہے، پرانا افک کو مانا جھوٹ۔ فَسَيَقُولُونَ هَذَا الْقُرْآنُ إِفْكٌ كِذْبٌ قَدِيمٌ، یہ پرانا جھوٹ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی، کیا کہ ایسا نہیں کہ ہم نے صرف اس قرآن کو ہی نازل کیا ہو، ہم نے تو اس سے پہلے بھی اور دوسرے انبیاء کرام پر کتاب صحیفے نازل فرمائے، ہے نا۔ حضرت موسیٰ کی کتاب کو ہم نے اس دنیا میں نازل کیا، توریت کو، اور اس پر ایک زمانے تک، ایک لمبے زمانے تک لوگ عمل کرتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے، اور وہ ان کی پیشوا اور ان کے لیے رحمت تھی۔ اور یہ قرآن جو ہے، قرآن جو اب نازل ہوا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ قرآن بھی اسی کی تصدیق کرنے والا ہے، اس کی ما قبل کی کتابوں کی، مصدق لما بین یدیہ وغیرہ ایسے الفاظ آئے ہیں، تو یہ قرآن بھی انہی کی تصدیق کرنے والا ہے، عربی زبان میں ہے، اور اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ ظالموں کو، عرب کے مشرکوں کو یہ ڈرائے، اور جو ایمان لانے والے ہیں، مؤمنین لوگ ہیں، ان کو ان کی بشارت سنائے، ٹھیک ہے۔ ومن قبلہ، اور اس سے پہلے، اے القرآن یعنی قرآن سے پہلے، کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب، التورات، کون سی کتاب ہے؟ توریت، ہے نا۔ اماماً، پیشوا تھی، کیا تھی؟ پیشوا تھی، ورحمۃ للمؤمنین، بھی اور مؤمنین کے لیے رحمت تھی، حالان، یہ دونوں کیا ہیں؟ حال ہیں۔ بات سمجھیے بیٹا، کون سا؟ امام و رحمہ۔ وہذا، اور یہ القرآن یعنی قرآن، کتاب مصدق لسانا عربیہ، کتاب ایسی کتاب ہے، مصدق للکتب قبلہ، اب سے ما قبل کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، لسانا عربیہ، کیسے؟ عربی زبان میں ہے، یہ حال ہے، من ضمیری فی مصدق، مصدق کی ضمیر سے حال واقع ہے، لسانا عربیہ۔ کیوں نازل کیا گیا؟ لینذر الذین ظلموا، تاکہ ڈرائے ان کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مراد کون ہے اس سے؟ مشرکین مکہ۔ وہوا بشرا للمحسنین، اور یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے مومنین کے لیے، احسان کرنے والوں کو۔ بس ہماری ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے بتائے راستے پر عمل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، بتوں کی پوجا سے دور رہتے ہیں، سرکشی تکبر سے دور رہتے ہیں، اس لیے کہ غرور اور تکبر یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہر چیز کے انجام سے دور کر دیتی ہے نا۔ اسی کی بنیاد پر تمام برائیاں اور اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن مؤمنین کے اندر یہ خصلتیں نہیں ہیں، اسی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے نا۔ پھر اسی پر، اس کی اطاعت پر وہ قائم بھی رہتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف زبان سے ایک مرتبہ اقرار کر لیا ہو اور پھر اس پر قائم نہ رہے ہوں، بلکہ ان مؤمنین کی صفت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس پر صحیح طریقے سے قائم اور دائم بھی رہتے ہیں، لہذا ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ان الذین قالوا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اسی پر قائم رہے، اس کی اطاعت پر قائم رہے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے قیامت میں، ولا هم يحزنون، اور نہ کوئی غم ہے موت کے وقت میں، یعنی نہ ان کے پاس موت کے وقت میں کوئی غم ہوگا، اور نہ قیامت میں جب حساب و کتاب ہوگا تب بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنہ، بلکہ یہ تو کون ہے؟ جنت والے لوگ ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ حال ہے، جزاء بما کانوا یعملون، اور بدلہ ہے اس کا جو یہ لوگ کرتے تھے۔ جزاء یہ منصوب ہے اور مصدر ہے
فعل مقدر کی بنیاد پر منصوب واقع ہے، یعنی اس سے پہلے فعل مقدر یجزون جزاء، یجزون جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ دیا جائے گا اس کا جو یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے۔ تو چونکہ نیک اعمال کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے، تو اس چیز کا انہیں قیامت کے دن بدلہ بھی دیا جائے گا۔ جزاء منصوب ہے مصدر ہونے کی وجہ سے فعل مقدر کی بنیاد پر، ای یجزون یعنی جزا دی جائے گی اس کی، بما كانوا يعملون جو یہ لوگ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ووصینا الانسان سے آگے۔